ہمارا مشن کیا ہے؟ گرامر کے قواعد میں الجھے بغیر، الجھائے بغیر عربی زبان روانی سے بولنا اور اس کو سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدک ربی اصلی واسلم علی رسولہ الکریم۔ اليوم نفتح صفحة جديدة من صفحات العلم، وكما تعلمون أن العلم نور ومن يسعى إلى النور فلا يضل طريقه۔ تو ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ گرامر کے قواعد میں الجھے بغیر، الجھائے بغیر عربی زبان روانی سے بولنا اور اس کو سمجھنا ہے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے کچھ الفاظ سیکھے اور ان الفاظ کی دو تقسیم میں نے بتلائی۔ کتاب، الکتاب، کتاب نکرہ عام اور تنوین ہے، الکتاب الف لام ساتھ لگایا تو خاص ہو گیا اور اس لفظ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، اس اسم سے اپنی بات کی ابتدا ہم کر سکتے ہیں۔ اور الف لام لگنے کے بعد دوسری تبدیلی کیا آئی کہ اب اس لفظ پہ تنوین نہیں آ سکتی، ایک حرکت آئے گی۔ تو یہاں پر ایک پیش، الکتاب، اس کو میں عربی زبان میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ معین محدد، کتاب نکرۃ غیر معین و غیر محدد، الکتاب معرفۃ معین محدد معلوم۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، کتاب عام ہے، الکتاب خاص ہے۔ الف لام لگنے سے اب ہم اس کو جملے کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اس قابل ہم اس کو بنا چکے ہیں کہ ہم اپنی بات کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اس لفظ کے بارے میں جو خبر ہم دینا چاہیں وہ ہم اب دے سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے چند مثالیں ہم سنتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے سبق کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے مثالیں سنتے جائیں، اور امید ہے آپ الفاظ یاد کر چکے ہیں، نکرہ اور معرفہ کا فرق بھی جان چکے ہیں۔ تو مثالیں سنتے ہوئے ہی امید ہے آپ مثالوں کو سمجھ جائیں گے، لیکن ہم پھر بھی اس کی وضاحت کریں گے، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ تمام سنٹینسز جن کے اندر ہم پچھلی کلاس والے الفاظ اور جو طریقہ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہم ان کو سمجھیں گے، جانیں گے۔ الیک بعض الامثلۃ اولا، پہلے مثالیں آپ سنیے۔ القلم مکسور، القلم مکسور، الباب مفتوح، الباب مفتوح، الولد جالس والمدرس واقف، الولد جالس والمدرس واقف، الکتاب جدید والقلم قدیم، الکتاب جدید والقلم قدیم، الحمار صغیر والحصان کبیر، الحمار صغیر والحصان کبیر، الکرسی مکسور، الکرسی مکسور، المندیل وسخ، المندیل وسخ، الماء بارد، الماء بارد، القمر جمیل، القمر جمیل، البیت قریب والمسجد بعید، البیت قریب والمسجد بعید، الحجر ثقیل والورق خفیف، الحجر ثقیل والورق خفیف، اللبن حار، اللبن حار، القمیص نظیف، القمیص نظیف۔ تو یہ تمام مثالیں آپ نے سنی۔ اب ہم ان تمام مثالوں کی ٹرانسلیشن کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہ تمام مثالیں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ بولنے کے لیے ہمارے پاس عربی جملہ ہے، اس کو ہم بولیں گے، کیونکہ ہمارا میتھڈ عربک سپوکن سکھانا ہے، تو ہم اسی کی طرف متوجہ رہیں گے۔ اردو ٹرانسلیشن، انگریزی ٹرانسلیشن یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، بولنے کے لیے عربی سنٹینس۔ پہلی مثال آپ کی اسکرین پر، القلم مکسور، القلم مکسور، اردو ترجمہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹوٹا ہونا یہ قلم کی خبر ہے،
اور ہماری بات کی ابتدا قلم ہے، ہم اپنی بات کا آغاز قلم سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے قلم کے ساتھ الف لام لگا کر ہم نے اس کو اس قابل بنایا کہ ہم اس سے اپنی بات شروع کر سکیں۔ القلم یہ معرفہ بن گیا اور یہ ہماری بات کی ابتدا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا ہے، تو اس پر الف لام نہیں ہے، اس کو ہم نے عام رکھنا ہے، خبر کو بغیر الف لام کے ذکر کرنا ہے، اور جس سے بات کی ابتدا ہو رہی ہے جو مبتدا ہے اس کو الف لام کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ تو خبر جتنی بھی لائیں گے ہم بغیر الف لام کے لائیں گے، ابتدا مبتدا جتنے بھی ہم لائیں گے وہ سب الف لام کے ساتھ لائیں گے۔ تو دیکھتے جائیں، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے The pen is broken. الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ، الباب الف لام کے ساتھ، یہ ہماری بات کی ابتدا ہے، اور کھلا ہونا یہ خبر ہے اور بغیر الف لام کے ذکر کیا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، The door is open. الولد جالس والمدرس واقف، الولد جالس والمدرس واقف، الولد الف لام کے ساتھ، لڑکا، اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا خبر آئی عربی میں؟ جالسن، یہ لفظ وہی ہے جو پچھلی کلاس میں آپ نے سیکھا ہے۔ الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہے۔ والمدرس، واو درمیان میں ہے، تو پہلے بھی بتا چکا ہوں واو کا مطلب ہے اور۔ والمدرس، اور استاد، واقف، کھڑا ہے۔ تو الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہے اور استاد کھڑا ہے۔ The boy is sitting and the teacher is standing. الکتاب جدید والقلم قدیم، الکتاب جدید والقلم قدیم۔ تو جدید کا معنی آپ کو معلوم ہے اور الکتاب کا معنی بھی معلوم ہو چکا ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ تو کتاب ہماری بات کی ابتدا، قلم ہماری بات کی ابتدا، اور خبر کیا ہے؟ پہلے جملے میں جدید اور دوسرے جملے میں قدیم، بغیر الف لام کے۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھتے جائیں کہ جس لفظ کے ساتھ الف لام ہے وہاں تنوین نہیں، اور جس کے ساتھ الف لام نہیں ہے وہاں تنوین ہے۔ تو انگریزی میں ٹرانسلیشن موجود ہے، الحمار صغیر والحصان کبیر۔ امید ہے میرے ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے آپ جملہ آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ مبارک ہو کہ آپ کو جملے سمجھ آ رہے ہیں۔ تو الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ الکرسی مکسور، الکرسی خبر کیا ہے؟ مکسور، ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، المندیل رومال، وسخ میلا ہونا۔ تو کیا ترجمہ ہوا مبتدا اور خبر ملا کر؟ المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ تو مبتدا اور خبر مل جائے تو ہے کا ترجمہ خود بخود جملے میں آ جاتا ہے۔ تو المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے۔ الماء بارد، الماء بارد، الماء پانی، بارد ٹھنڈا ہونا۔ تو الماء مبتدا، بارد خبر، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، القمر چاند، جمیل خوبصورت ہونا۔ تو دونوں کو ملا کر کیا ترجمہ ہوا؟ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، البیت گھر، خاص گھر، خبر کیا ہے؟ قریب۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ گھر قریب ہے، گھر نزدیک ہے۔ والمسجد، واو اور، والمسجد، اور مسجد،
بعیدن دور، اور مسجد دور ہے۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن ملاحظہ فرماتے جائیں۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، الحجر ثقیل والورق خفیف۔ الحجر پتھر، خبر کیا ہے؟ بھاری ہونا، پتھر بھاری ہے۔ والورق خفیف، اور کاغذ ہلکا ہے۔ اللبن حار، اللبن، لبن ایک لام اسم کی اپنی ہے اور ایک الف لام ہم نے اضافہ کیا ہے، کیوں؟ ہم اس کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات کی ابتدا ہو جائے، تاکہ ہماری بات کی شروعات ہو سکے۔ تو اللبن مبتدا، حار خبر، تو اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ القمیص نظیف، القمیص نظیف، القمیص قمیص، خبر کیا ہے؟ صاف ستھرا ہونا، تو کیا ترجمہ؟ قمیص صاف ستھری ہے۔ The shirt is clean۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر کلاس اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔